قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مر الزہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محور رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دیں کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی رودات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں، دل ہی دل میں اش اش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بھی انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی، اس سے بھی وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے۔ میں بہت پیچھے تھا، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئیں، بولیں، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جہاں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور سہلے جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی، پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھیں، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، ہاں ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا، مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑھی کہ خدیجہ اس کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھیں۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت عالیہ تھیں، وہ بولی، خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کہا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولیں،
اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون؟ وہ بولی، خدیجہ۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے۔ آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، مگر ان سے نکاح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا، لیکن وہ ترس کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی؟ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا، یہ میرے ذمے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہ تھی، اس لیے انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شوہر بنانا پسند کر لے۔ پھر بولے، لیکن بیٹے، اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پر شرف و عزت سے مالا مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، نہ مجھے مال کی ہوس ہے نہ اس کی کوئی ضرورت۔ پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے۔ ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدیجہ کے نکاح کا پیام دیا۔ وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے۔ اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت شاندار تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف سے کس قدر متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد بولے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکش بلا کی تھی۔ گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لمبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما، دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں،
سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زیخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہو۔ چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم گداز، انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربے کار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ اب بھی اس طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے، اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا، جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے، علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھیں، تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاووں کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جاں نوازی تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی، جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھیں۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے،
ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی ہوتی، اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے اور آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبہ کی دیواریں نیچے تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا، پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، ان کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ اس کے ہمسائے تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا، وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر لگ گئی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے، جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی، وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا، نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش بھی تھی اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی۔
پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے، سب سے محفوظ رہے گا۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، سیلح اس کا نام تھا۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کی شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی اور دل کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کعبہ کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، مگر کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے ہیں، نیز اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا، ہر ایک یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبد الدار اور بنی عدی 2 مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔
عرب میں دستور تھا کہ جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت و سماجت کی اور کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے۔ بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری ہے، اس کے دروازے میں سے ایک نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پہ گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے، دیکھتے ہی سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل برجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔